وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزوں سے متعلقہ مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے ان اعذار کا ذکر کیا تھا جن اعذار کی بنا پر، عذروں کی بنا پر یا وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے. جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے انہیں شرعاً معذور کہا جاتا ہے. ایک ہمارے عرف میں معذور استعمال ہوتا ہے اپاہج کے لیے، لیکن شرعی لحاظ سے کسی کو اگر کوئی عذر لاحق ہو جائے تو ہم اسے معذور کہتے ہیں، اور جب شریعت انہیں معذور قرار دے تو انہیں شرعی معذور کہا جاتا ہے. تو جو کوئی شرعی معذور ہیں جیسے حاملہ عورت ہیں یا دودھ پلانے والی ہیں یا مریض ہے، یہ شرعی معذور ہوتے ہیں. یہ اگر روزہ نہیں رکھ سکے مثال کے طور پر رمضان کا اپنے اعذار کی بنا پر، تو اب انہیں اپنے ان روزوں کی قضا رکھنی ہوگی. اور اگر یہ قضا نہیں رکھ سکتے تو فدیے کی صورت ہوتی ہے. اب ان کی قضا اور فدیہ کیا ہوگا، کس طرح ادا کرنا ہوگا، یہ انشاءاللہ مسائل آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. یاد رکھیے کہ جن خواتین و حضرات نے رمضان کے روزے کسی عذر کی بنا پر چھوڑے تو یہ باقی دنوں میں ان کو پورا کریں گے. جیسے آیت کریمہ آپ کو سنائی تھی کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ پھر تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا اس پر لازم ہوتا ہے. لہذا دوسرے دنوں میں اب گنتی پوری کریں گے. اب اس میں ترتیب لازم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسی ہے اب یہ روزہ رکھیں تو پہلے فرض روزہ رکھیں گے، اس کے بعد نوافل کی اجازت ہو سکتی ہے، پہلے نوافل ادا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. اگر چاہیں تو بیچ میں نفلی روزے رکھ لیں اپنے پہلے، اس کے بعد پوری زندگی اب اس کا وقت ہے کہ یہ ان روزوں کی قضا ادا کر سکتے ہیں. لیکن افضل اور اولا صورت یہ ہوتی ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے کوشش کریں کہ ان روزوں کی قضا پوری کر لی جائے جو سابقہ رمضان میں عذر کی وجہ سے چھٹ گئے تھے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے، پہلے نفل رکھ کے بھی بعد میں قضا رکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ رمضان سے پہلے ختم کرنا افضل اور اولا ہوتا ہے. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے قضا روزے رکھنا شروع کیے گیپ کے ساتھ، مثلا ایک مہینے میں ایک رکھا، دوسرے مہینے میں دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ اگلا رمضان آ گیا. تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہم پہلے پچھلی قضا ادا کریں پھر رمضان کے روزے رکھیں، بلکہ اب اس قضا روزوں کی ادائیگی میں ہم رکاوٹ ہو جائے گی، رک جائیں گے اور موجودہ رمضان کے روزے رکھیں گے. بالفرض اگر رمضان اگلا والا شروع ہوا اور کسی نے اس رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی بلکہ سابقہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کر لی، تب بھی اس کا یہ اسی رمضان کا ادا روزہ ہوگا، قضا روزہ نہیں ہو سکتا. یعنی قضا روزے کی ادائیگی اس رمضان میں اگلے رمضان میں نہیں ہو سکتی ہے. لہذا یہ درمیان میں جو پورا سال گزرا اسی میں رکھیں گے، ورنہ اس موجودہ رمضان کے روزے رکھیں اور ان کے بعد پھر ان پچھلے والے رمضان کے روزوں کی قضا ادا کریں. یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بالفرض کوئی شخص روزے رکھ رہا تھا قضا روزے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پر سابقہ زندگی کے کچھ قضا روزے ابھی بھی باقی ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائے. یعنی یوں کہہ دے کہ بھئی میرے کچھ روزے رہ گئے، مثلا 50 روزے ہیں، 60 روزے ہیں، 10 روزے ہیں، 20 روزے ہیں، تو تم اس کا فدیہ ادا کر دینا. تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ انسان پر جو نمازیں باقی ہوں یا روزے وغیرہ باقی ہوں ان کا حساب و کتاب کر رکھے کہ اگر بالفرض وصیت کرنے کا موقع نہ بھی ملے تو گھر والوں کو ایک مکمل حساب و کتاب نظر آ جائے اور وہ اپنے طور پر فدیہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لیں. بہرحال تو ان پر اگر یہ موت کا وقت آ گیا، قضا روزے بھی باقی تھے، تو ان پر لازم ہے، واجب ہے کہ وصیت کر کے جائیں کہ آپ ہمارے روزے وغیرہ ادا کر دیجیے گا. روزے ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کے رشتہ دار ان کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں، بلکہ فقہ حنفی کی روح سے یاد رکھیں کہ جو بدنی عبادت ہوتی ہے جیسے روزہ اور نماز، اس میں ایک شخص دوسرے کا نائب نہیں بن سکتا، یعنی دوسرے کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں. لہٰذا اب اگر کوئی رشتہ دار یہ چاہے بیٹا بیٹی وغیرہ کہ ہم اپنے والدین کے روزے رکھ لیں تو یہ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ روزے تو گئے. اب اگر یہ میت وصیت کر کے مری ہے تو گھر والوں پر اس میت کے ترکے کے 1/3 سے وصیت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے.
یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے مال سے 4 قسم کے حقوق فوراً وابستہ ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو اسی مال سے کفن دفن کا انتظام کرنا ہوگا. نمبر 2 اگر قرضہ ہے تو وہ ادا کرنا ہوگا. پھر نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ اس مال کا تیسرا حصہ علیحدہ کر لیں. مثلا 3 لاکھ چھوڑ کر مرا ہے تو 1 لاکھ علیحدہ کریں. اب اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس 1 لاکھ سے وصیت پوری کی جائے گی. اور چوتھا پھر ورثاء کا حق ہوتا ہے کہ پھر باقی جو مال بچ گیا وہ ورثاء میں شرعی تقسیم کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جائے گا. لہذا اب ان پہ چونکہ وصیت کر کے جانا واجب تھا، وصیت کر دی تو گھر والوں پر اب لازم ہو جائے گا کہ جب یہ ترکہ کا حساب کریں گے تو اس کا تیسرا حصہ باہر نکال لیں اور اس سے فدیہ ادا کریں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فدیہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار 1 روزے کا فدیہ کہلاتی ہے. صدقہ فطر کی مقدار سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. تو اگر بالفرض کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، وہ روزہ ادا نہیں کر سکا اور وصیت کر کے گیا تھا، تو پہلے اس کا تہائی مال علیحدہ کریں گے. اب روزوں کا حساب کر لیں، مثلا 10 روزے ہیں، 20 روزے ہیں، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار اگر ہم کسی فقیر کو دے دیں یا ہم اس مقدار کو نہ دیں، اس کی رقم دے دیں تب بھی جائز، یا پھر رقم بھی نہیں دیتے بلکہ ہم نے کسی کو بلا کر 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا تو یہ بھی کھانا کھلانا کفارہ بن جائے گا. کیونکہ 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ گویا کہ صدقہ فطر کی مقدار کھلانا کہلاتا ہے. تو یہ صدقہ فطر کی مقدار ہی بن جاتی ہے. لہذا 3 چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ غلہ وغیرہ گندم وغیرہ 2 کلو 50 گرام آٹا بعین ہی دے دیں، یا اس کے جتنا 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ہے وہ 1 روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، یا تیسری صورت پھر یہی بنتی ہے کہ انسان کسی کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے. اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کھانا کھلانے میں کسی سامنے والے کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے گھر پہ بلایا کسی فقیر غریب کو اور اس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا. یہ نہیں کہا کہ اس کو لے جاؤ یہ تمہارا ہو گیا، بلکہ کھلا لیا. اس کو شرعی لحاظ سے اباحت کہتے ہیں، کھانا مباح کر دینا، کھا لو آپ. انہوں نے کھا لیا تب بھی یہ فدیہ ادا ہو جائے گا. ایک صورت یہ ہے کہ مثلا کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا اور وہ وصیت کر کے نہیں گئے تھے. ایسی صورت میں اب گھر والوں پر واجب تو نہیں ہے کہ تہائی مال سے ان کی وصیت پوری کریں، لیکن یہ سعادت کی بات ہے کہ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے اور میدان محشر میں ان کی عزت کے لیے اور کامیابی کے لیے اپنے پاس سے فدیہ ادا کر دیں. تو یہ بہت اچھے احسان کی صورت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. ایک ہم نے پیچھے مرض بیان کیا تھا، عذر بیان کیا تھا، بڑھاپا. بڑھاپے سے مراد کیا ہے، اس کے مسائل، اور یہ چونکہ ایک اس میں کئی مسائل تھے اس لیے میں نے اس کو علیحدہ رکھا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے اور اس کا بڑھاپا ایسا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو شدید اذیت و تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا اور اس شخص کے اب مزید ضعف سے باہر آنے کی کوئی امید نہیں ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے بوڑھے کو شریعت میں شیخ فانی کہتے ہیں. شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، اور فانی مانے جو بالکل فنا کے قریب ہوتا ہے، تو شیخ فانی کہتے ہیں. ان کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھیں. اب یاد رکھیں کہ پچھلے جتنے ہم نے عذر بیان کیے، جتنے معذورین بیان کیے، ان سب کے لیے لازم ہے کہ زندگی میں روزہ رکھیں گے، موقع نہ ملے تو پھر مرنے کے بعد وہ مطلب مرنے کے وقت وصیت کر جائیں گے اور فدیے سے ان کا کام ہو جائے گا. شیخ فانی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ اگر یہ زندگی میں روزے نہیں رکھ سکتا اور آئندہ بھی صحت کی بالکل امید نہیں ہے، یہ لازم ہے، تو اب ان کے لیے اجازت ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ہی روزوں کے تمام فدیے وغیرہ ادا کر دیں، تو انشاءاللہ وہ روزے ادا ہو جائیں گے. ہاں، اب اس سے یہ دیکھیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر ایک شیخ فانی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ گرمیوں میں روزے آئے، وہ روزہ رکھے گا تو ہلاک ہو جائے گا، کمزوری زیادہ ہے، لیکن اگر سردیوں میں روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ کہ وہ آرام سے روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو حکم ہوگا کہ اب وہ فدیہ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ سردیوں میں روزہ چھوڑ دے اور گرمیوں میں پورے 30 روزے رکھے، یا وہ مطلب قضا وغیرہ سردیوں میں ادا کر لے. تو یعنی اگر گرمیوں کا روزہ لمبا روزے ہوتے ہیں تو سردیوں میں وہ رکھے گا، کیونکہ اگر ہمت ہے تو پھر رکھنا ہی پڑے گا، پھر فدیہ کافی نہیں ہے. اور اگر رکھنے کی بالکل ہمت نہیں ہے، نہ آئندہ صحت کی امید ہے، تو پھر فدیہ کام کر جائے گا، زندگی میں یہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر شیخ فانی نے
محسوس کیا کہ میں اب کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، مرض بڑھتا جا رہا ہے، مطلب بڑھاپا بڑھتا جا رہا ہے اور دیگر امراض بھی ساتھ میں ہیں، اور انہوں نے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا. لیکن ادائیگی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے ان کو صحت ملنا شروع ہو گئی، جسم میں طاقت آ گئی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گئے. ایسی صورت میں جو انہوں نے پچھلی زندگی میں فدیہ ادا کیے تھے وہ فدیہ تمام کے تمام نفل بن جائیں گے، وہ روزوں کا کفارہ نہیں بنیں گے. لہذا اب انہیں پچھلے روزوں کی قضا ادا کرنی ہوگی. جن کا فدیہ دے دیا وہ بھی قضا ادا کرنی ہوگی. فدیہ ان کے لیے باعث ثواب ہوگا کہ وہ صدقہ ہو گیا، نفل بن گیا، لیکن ان کو اب روزے رکھنے پڑیں گے. یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی چاہے بوڑھا شخص ہو، شیخ فانی ہو یا دیگر معذورین ہو، اگر وہ فدیہ ادا کرنا چاہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک دن کا فدیہ ادا کریں، پہلے ایک دن کر دیں، پھر دوسرے دن کا، تیسرے روزے کا، نہیں، بلکہ پورے رمضان کا اگر ایک ساتھ یا 10 12 20 روزوں کا ایک ساتھ وہ فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر 10 مسکینوں کو بٹھایا، انہیں 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا تو 10 روزوں کا فدیہ ہو جائے گا. یا 30 روزوں کے جو فدیہ بنتا ہے فی روزہ 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت، جو تقریباً اس دور میں عموماً 25 سے 30 روپے بن جاتی ہے، تو مثال کے طور پر پورے 30 روزوں کے انہوں نے اماؤنٹ نکالا اور جتنا تھا ایک ساتھ کسی فقیر کو دے دیا تو پورے 30 روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. آخر میں یہ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض ہماری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اگر شوہر رمضان کے روزہ رکھنے سے منع کرے تو کیا یہ عذر بن سکتا ہے کہ نہیں، اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یاد رکھیں کہ شوہر کی اطاعت اسی صورت میں کی جائے گی جب اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو. اگر ان کے خلاف ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فقیت ہوگی اور شوہر کا کہنا نہیں مانا جائے گا. لہذا فرض روزوں میں اگر شوہر حکم دے گا تو عورت بالکل اطاعت نہ کرے بلکہ وہ روزے رکھے گی. ہاں اگر ایسا ہے کہ نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے تو نفل روزے میں اپنے شوہر کی اجازت لازم ہے، اور دوران روزہ بلکہ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ روزہ توڑ دو تو ان پہ واجب ہے کہ روزہ توڑ دیں گی. اس صورت میں گناہگار نہیں ہوں گی، لیکن آئندہ زندگی میں انہیں قضا ادا کرنی ہوگی. تو یہ چند اعذار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور روزہ چھوڑیں گے تو قضا کا طریقہ اور فدیہ کا طریقہ بھی عرض کر دیا ہے. ایک آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو سوال کرتی ہیں کہ کیا ہمیں اپنے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے، یا بہن یہ سوال کرتی ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو فرض میں تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. باقی نفل کے اندر جو مسئلہ بھی بتایا کہ بیوی کو شوہر کی اجازت ضروری ہے، ورنہ جوان بالغ لڑکی ہے تو ماں باپ کی اجازت یا بہن کو بھائی کی اجازت نفل روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ رکھیں گے تو ان کا روزہ ادا ہو جائے گا. تو یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. اب ہم آپ کی خدمت میں روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد پھر کن چیزوں سے کفارہ لازم ہوگا اور کن صورتوں میں صرف قضا لازم ہوگی. تو اس میں تفصیل مختلف ہے. پہلی ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ کھاتا پیتا ہے، یعنی روزے رمضان چل رہے ہیں اور وہ سب کے سامنے کھا رہا پی رہا ہے، تو یہ بہت سخت گناہ ہوتا ہے اور شرعاً حکم ہوتا ہے کہ اس کو مطلب اگر حاکم اسلام ہو تو سزا بھی دی جائے گی، اور بلکہ بعض صورتوں میں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے. تو اس لیے اگر روزہ ٹوٹ بھی جائے بالفرض کسی چیز کے ساتھ تو پھر اعلانیہ سب کے سامنے نہیں کھائیں گے، بلکہ گھر میں اگر روزہ ٹوٹ گیا تو بلکہ فقہاء نے فرمایا کہ مثل روزہ اس پورے دن کو گزارنا ضروری ہوتا ہے. ہاں اگر روزہ توڑا ہے اس وجہ سے یا ٹوٹ گیا اس وجہ سے کہ کوئی عذر لاحق ہو گیا تھا تو اب مطلب چھپ کر کھانے کی اجازت ہوتی ہے. بہرحال اس میں سب سے پہلے ایک مسئلہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ صرف روزہ توڑنے کی نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پہ کسی نے دل میں سوچا کہ میں آج کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، بڑا سخت روزہ ہے، میں توڑ دیتا ہوں، تو صرف اس ارادے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہ کرے. لہذا کسی نے یہ ارادہ کیا کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، پختہ ارادہ کر لیا، مثلا پانی کی طرف ہاتھ بھی بڑھا دیا، پانی لے بھی لیا، پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں چلے تھوڑی مشقت تو ہے، پورا کر ہی لیتا ہوں، پتہ نہیں روزہ پھر بعد میں ملے نہ ملے،
اور وہ رک گئے تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پختہ ارادہ کرنے کے بعد جب تک انسان عمل نہیں کرے گا تب تک اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یاد رکھیں کہ اس کے مسائل بہت کثیر ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، لیکن ہم ان کو یاد کریں گے یا مسائل کو سمجھیں گے کچھ اصولوں کے ساتھ تاکہ ہر قسم کا مسئلہ حل کرنے میں آسانی رہے۔ تو یاد رکھیے کہ روزہ توڑنے کے 3 اسباب ہوتے ہیں، 3 سبب ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے انٹر کورس کرنا، جس کو مطلب یہ بیوی سے قربت کر لینا مثال کے طور پر، یا قربت کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے انسان کے بدن سے مطلب اس پہ غسل کا واجب ہو جانا، لیکن اس کی صورتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک سبب بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ زوجہ سے قربت یا غسل کا واجب ہو جانا۔ دوسرا ہوتا ہے جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کو اندر لے جانا، جسم کے سوراخوں کے ذریعے۔ اور تیسرا یہ عذر ہوتا ہے کہ قے، یعنی الٹی وغیرہ آ جائے اس سے، لیکن ان تینوں میں تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ سوراخوں کے ذریعے کسی شے کا بدن میں داخل ہو جانا، یہاں سے ہم لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ سوراخ بدن کے، جیسے مثال کے طور پہ کان بھی سوراخ ہیں، ناک ہے، آنکھ کے اندر بھی روٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ حلق ہے، یہ جو سوراخ ہیں ان کے ذریعے کوئی چیز جائے اور وہ معدے تک پہنچ جائے یا ایسے روٹ تک پہنچ جائے، ایسے راستے تک پہنچ جائے کہ جو راستہ معدے تک پہنچتا ہو، تو اس صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا میں بالتفصیل دیکھنا ہوگا کہ جسم کے کون سے سوراخ ایسے ہیں کہ جن میں روٹ ہے، باقاعدہ معدے کے ساتھ پورا روٹ بنا ہوا ہے، اور کن میں نہیں ہے۔ جن میں ہے ان میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کچھ جگہ ہم داخل کریں گے، اور جن میں نہیں ہے، روٹ وغیرہ ظاہر نہ ہو، اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ کان کو لیجئے، کان میں اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے۔ سابقہ فقہائے اعظام نے یہ لکھا ہے کہ کان میں اگر دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لہذا انہوں نے غالب گمان کیا کہ شاید کان اور حلق کے درمیان ایک راستہ باقاعدہ موجود ہے، تو انہوں نے کان میں دوائی ڈالنے کی صورت میں روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ لیکن جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ کان میں اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی اب اس دور میں کان میں پانی ڈالے یا دوائی ڈالے تو روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے اور پھر کسی نے دوائی ڈالی تو پردے کے پھٹنے کی وجہ سے اب باقاعدہ روٹ بن جائے گا، اور اب دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فقہائے اعظام نے آنکھ اور حلق کے درمیان یہ قیاس کیا تھا، گمان کیا تھا کہ شاید راستہ نہیں ہے، لہذا انہوں نے لکھا کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالی تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن جدید سائنسی تحقیق نے ثابت کر دیا کہ آنکھ میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک پیسیج ہے، ایک راستہ ہے، ایک روٹ موجود ہے، لہذا اگر کوئی آنکھ میں اس دور میں دوائی ڈالے گا جدید مسئلے کے مطابق اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنکھ میں سرما لگانے سے بھی ٹوٹ جائے گا کہ نہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سرما وغیرہ لگاتے ہیں، جن کو عادت ہوتی ہے، تو حلق میں مطلب کالا پن پہنچتا ہے، اگر باقاعدہ تھوکے تو اس میں وہ کالا پن نظر بھی آتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں؟ تو قیاس تو یہ کہتا ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان چونکہ روٹ ہے اور سرما بھی باقاعدہ ایک شے ہے جو آنکھ کے ذریعے حلق تک پہنچتی ہے، تو روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حالت روزہ میں سرما لگانے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ لہذا اس سے فقہائے اسلام نے بیان فرمایا کہ چونکہ سرمے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت باقاعدہ منقول ہو گئی ہے، لہذا سرمے کا استثناء ہوگا، یعنی اس کو ہم روزہ ٹوٹنے والے حکم سے خارج رکھیں گے۔ باقی جتنی صورتیں ہیں، آنکھ میں کوئی بھی دوائی ڈالی، کچھ اور چیز ڈالی جو سرمے کے علاوہ ہے، اور وہ حلق تک پہنچ گئی اور پہنچی جاتی ہے عموماً، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اب مثلا ناک میں آ جائیے، ناک میں کوئی دوا ڈالی تو ناک میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہوتا ہے، جیسے ہم بعض اوقات پانی سونگتے ہیں وضو وغیرہ کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے تو دماغ کو چڑھ جاتا ہے، اندر پہنچ جاتا ہے، اور باقاعدہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریگولر طریقے سے غذا نہیں کھا پاتے، تو ناک کے ذریعے نلکی ڈالی جاتی ہے اور پھر ان کے معدے میں غذا پہنچائی جاتی ہے، تو یہ باقاعدہ ناک اور حلق کے درمیان روٹ ہوتا ہے، لہذا اگر کسی نے ناک میں دوائی ڈالی
تو یہ سوراخ کے ذریعے اندر پہنچ گئی، لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح منہ ہے کہ منہ میں اگر کوئی غذا وغیرہ ڈالی اور کھا لی تو یہ بھی چونکہ منہ تو ڈائریکٹ حلق سے اور معدے سے تعلق رکھتا ہے، باقاعدہ راستہ ہے اور ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منہ عطا فرمایا کہ ہم کھائیں پیئیں، لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر قصدن روزہ یاد ہے اور کھائے گا پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابھی ہم اس پہ کلام نہیں کر رہے کہ ٹوٹنے پر قضا لازم ہوگی یا کفارہ لازم ہوگا، یہ آگے انشاءاللہ مسائل بتائیں گے۔ فی الحال اتنا بتائیں گے کہ کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ جو منہ کے ذریعے جو روزے ٹوٹتے ہیں اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہے، اور یا منافذ کے ذریعے آپ کہہ لیں مزید تفصیل ہے، میں عرض کرتا ہوں، یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک تو دیکھیں یہ سوراخ کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کی صورت آپ کو بتائی کہ ناک میں دوا وغیرہ ڈالی تو ٹوٹ جائے گا، دوسرا منہ میں کچھ کھایا اور حلق کے اندر سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا، تیسری اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز کھائی تھی، وہ داڑوں میں جمی ہوئی تھی حتیٰ کہ سحری کا وقت بند ہو گیا۔ مثال کے طور پہ آپ روٹی کھا رہے تھے کہ سحری اپنے ٹائم دیکھا، بالکل چند سیکنڈ رہ گئے تو آپ نے ہاتھ روک لیا اور کلی وغیرہ بھی کی، لیکن دانتوں میں یا داڑوں کے اندر کوئی غذا رہ گئی، اور پھر مطلب جب روزہ بند ہو گیا تو وہ تھوک کے ساتھ اندر پہنچ گئی، یا آپ نے کوئی مطلب ہڈی وغیرہ چبائی تھی یا بوٹی چبائی تھی، وہ دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی اور وہ روزہ بند ہونے کے بعد وہ حلق سے نیچے اتر گئی، پیٹ میں چلی گئی، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر دانتوں میں کوئی چیز موجود ہو اور حالت روزہ میں انسان اس کو معدے میں اتار لے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ چیز چنے کے برابر تھی یا نہیں۔ اگر چنے کے برابر یا زیادہ تھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے کے دانے سے کم تھی، جیسے عموماً بوٹی کے ریشے ہوتے ہیں یا روٹی کے ذرے وغیرہ دانتوں میں جم جاتے ہیں تو ان سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ ایک صورت ہوتی ہے دھواں پہنچانے کی، کہ مثال کے طور پر آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کوئی بس نے دھواں چھوڑا، وہ ناک کے ذریعے اندر چلا گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ بہرحال دھواں سوراخ کے ذریعے ہی اندر جا رہا ہے، حکم تو یہ تھا کہ منافذ کے ذریعے کوئی شے اندر جائے تو روزہ ٹوٹنا چاہیے، لیکن یہاں پر شریعت نے ایک قید لگائی ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر قصدن دھوئیں کو اپنے اندر تک پہنچایا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، اور جان بوجھ کر نہیں کیا تو روزہ نہیں جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ اسے مسئلہ حل ہوا، کسی نے سگریٹ پی تو چونکہ جان بوجھ کے دھواں اندر پہنچانا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، حقہ پیا روزہ ٹوٹ جائے گا، سگار وغیرہ یوز کیا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چاہے وہ شخص یہ کہے کہ میں نے تھوڑا سا کش لیا تھا اور اندر نہیں لے کر گیا ہوں، دھواں میں فوراً باہر نکال دیا تھا، تو دھواں اتنی لطیف اور اتنی مطلب نرم شے ہے کہ یہ آپ تھوڑا سا بھی پیئیں گے تو فوراً اپنا روٹ بناتا چلا جاتا ہے اور آگے تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ ضرور اندر اتر جائے گا چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ لہذا دھوئیں سے یعنی سگریٹ سے اور حقے سے کیونکہ جان بوجھ کے دھواں اندر پہنچانا ثابت ہو رہا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر پہنچانا نہ ہو تو پھر روزہ نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگربتی سلگا دی، اب اس کا دھواں پورے کمرے میں پھیل رہا ہے اور صرف آدمی نارمل انداز میں بیٹھا ہوا ہے اور سانس لے رہا ہے اور وہ دھواں اندر باہر جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اگربتی جلائی اور کسی نے جان بوجھ کے ناک قریب کر کے لمبا سونگا اور اب وہ دھواں اندر چلا گیا تو اب چونکہ قصدن دھوئیں کو کھینچ کے اندر لے جایا گیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اسی سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ آپ کہیں جا رہے تھے، بس نے دھواں چھوڑا اور سب وہ اندر حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی مسئلہ غبار وغیرہ کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جا رہے ہوتے ہیں، اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور بہت ساری مٹی آ کر حلق میں چلی جاتی ہے، منہ میں بھر جاتی ہے، ناک کے ذریعے اندر اتر جاتی ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو اس کو بھی دھوئیں پر قیاس ہم کریں گے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ جان بوجھ کر ان میں سے کوئی چیز اندر نہ لے جائی جائے، اور جان بوجھ کے کون لے کر جائے گا؟ لیکن بہرحال اس مٹی وغیرہ سے دھوئیں سے یا مٹی سے جبکہ جان بوجھ کر نہیں لے جایا گیا، قصدن ایسا نہیں ہے تو روزہ نہیں جائے گا۔ بعض ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا روزے میں پان یا تمباکو کھانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ پیک اندر لے کر نہ جائیں، تھوکتے رہیں تو کیا جائز ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جب انسان پان کھاتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے آہستہ آہستہ اس کے اثرات حلق تک پہنچ جاتے ہیں۔ منہ میں پان ہے تو آہستہ آہستہ ذرات جو ہیں حلق تک پہنچ جاتے ہیں، اسی وجہ سے حلق میں جو پان کھاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ذرا کھانسی سی آتی ہے یا مطلب وہ محسوس کرتے ہیں کہ حلق میں کوئی چھالیاں وغیرہ پہنچ رہی ہے، تو لہٰذا فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی پان حالت روزہ میں پان وغیرہ کھائے
تو اس کا روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ذرات وغیرہ حلق میں نہیں پہنچے، کیونکہ اس کے ذرات آہستہ آہستہ حلق تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ یہی تمباکو کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کم ہے، اس لیے انشاءاللہ اس پر ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے اور آپ کو مسئلہ بتائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روزے سے متعلقہ مسائل کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں روزہ توڑنے والی چیزوں کا اور پھر جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان میں سے کچھ چیزوں کا بیان کیا تھا، اور ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور پہ معرفت حاصل ہو جائے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سے امور ایسے ہیں جن کی بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا، تاکہ غلط فہمی کی بنا پر ہم اپنا روزہ نہ توڑ بیٹھیں اور غلط فہمی کی بنا پر ہم یہ نہ سمجھیں کہ شاید ہم روزے کی برکات سے محروم ہو گئے۔ انہی میں سے آخری جو ہمارا مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو جس سے میں نے پچھلے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ فقہا نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ایک، جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کا داخل بدن ہونا جبکہ انسان کو روزہ بھی یاد ہو، دوسرا زوجہ سے قربت وغیرہ کرنا اور اس سے ہی متعلقہ مسائل کے جان بوجھ کر کوئی ایسا فعل کرنا جس سے غسل واجب ہو، اور تیسرا قے، جبکہ وہ منہ بھر کر ہو، جان بوجھ کر کی جائے، روزہ بھی یاد ہو، تو ان سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ان 3 چیزوں کی تفصیل کی روشنی میں جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب انجیکشن مثلا ہاتھ وغیرہ میں لگا رہے ہیں، اسی طرح ڈرپ وہ بھی مطلب جسے ہاتھ وغیرہ میں لگائی، تو اس کے ذریعے جو دوا داخل بدن ہو رہی ہے وہ سوراخوں کے ذریعے نہیں ہو رہی بلکہ رگوں اور شریانوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اور نہ یہ قے ہے نہ یہ قربت ہے زوجہ سے، لہذا تینوں چیزیں نہیں پائی گئیں، لہذا روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو شریعت نے فرمایا کہ جو چیز داخل بدن ہو جائے چاہے سوراخوں کے ذریعے ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ داخل بدن ہونا نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ چیز اندر جانے کے بعد جسم کی اصلاح کا، جسم کی تقویت کا سبب بنتی ہے۔ جیسے دوائی اندر پہنچے گی تو جسم کی اصلاح کرے گی، جسم کو توانا کرے گی، اور غذا وغیرہ پہنچے گی تو اس سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو فقہاء ہیں یہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن سے بھی یہی فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ اگرچہ یہ دوائی رگوں کے ذریعے نہیں پہنچ رہی، لیکن جب یہ اندر پہنچ جاتی ہے تو بدن کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور تقویت کا یہ دوائی سبب بھی بن رہی ہے، لہذا روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اس زمانے میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں انجیکشن کا رواج تو نہیں تھا، لہٰذا اب یہ مسئلہ ہوا قیاسی، اور قیاسی مسائل میں جب فقہاء اعظام کا اختلاف ہو جائے تو عوام کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ جس فقیہ کے قول کو چاہے قبول کر لے۔ لہذا اگر کوئی دوران روزہ انجیکشن لگائے گا اور ان مفتیان کرام کے، ان فقہاء اعظام کے مسئلے کو اخذ کر کے لگائے گا جنہوں نے کہا کہ رگوں یا شریانوں کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو تو روزہ نہیں جاتا، تو ان کا روزہ نہیں جائے گا۔ اور اگر کوئی نہ لگائے، احتیاط کرے کہ ہو سکتا ہے ان فقہاء کرام کا قیاس قوی ہو کہ جنہوں نے اصلاح بدن یا تقویت بدن کی بنا پر کسی چیز کے اندر داخل ہونے سے روزے کے ٹوٹنے کا حکم دیا، وہ اگر بچیں تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے، اولا ہے، افضل ہے۔ اسی طرح بعد ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ وہ دمے کے مریض ہیں اور انہیلر یوز کرتے ہیں، اس میں لکوڈ دوا ہوتی ہے، دمے والے اس کو ہلاتے ہیں اور پھر حلق کے ذریعے اس کو اندر پہنچایا جاتا ہے۔ تو چونکہ حلق کے ذریعے کوئی بھی دوا یا غذا اگر اندر پہنچتی ہے تو لازم بات ہے جب حلق کے ذریعے پہنچا رہے ہیں تو معدے کے اندر بھی بہت سے اس کے ذرات یا اثرات پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا اس پر روزہ ٹوٹنے کا ہی حکم ہوگا۔ اور اگر مطلب یہ کہ چونکہ ضمن بات آ گئی تو ہم نے روزہ نہ ٹوٹنے والی چیزوں کے یعنی روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کے بیان میں اس کو ذکر کر دیا، لیکن یہ توجہ رکھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی دوائی یوز کرتے کہ جو اندر تک نہیں پہنچ پاتی تو جائز ہوتا۔ اب انہیلر باقاعدہ دوائی اندر جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا۔ بعض اوقات انسان حالت روزہ میں غسل کرتا ہے اور اس پانی کی ٹھنڈک وہ اپنے جسم کے اوپر جس طرح محسوس کر رہا ہے، اندر تک بدن ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، باطن کے اندر بھی، تو کیا اس ٹھنڈک سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں۔
اگرچہ انسان کتنا ہی پانی میں نہائے، سمندر میں جا کر نہا لے، اگر اس کی ناک وغیرہ یا حلق کے ذریعے پانی اندر نہیں پہنچتا، بدن خوب ٹھنڈا ہے، اندر تک ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، تو اس میں شرن حرج نہیں ہوتا، روزہ نہیں جائے گا۔ بعض اوقات ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جو کلی وغیرہ کی تو تھوڑی بہت تری ہمارے منہ میں رہ جاتی ہے، اور وہ تری تھوک کے ذریعے مل کر ہمارے حلق میں مثلا اتر گئی، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ چونکہ ایسی تری سے بچنا بہت ہی دشوار ہے، بہت ہی زیادہ حرج ہے، یا تو یوں آدمی کرے کلی کر کے تھوکتے رہے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ منہ میں پہنچنے والی تری نکل چکی ہے، تب تک وہ ایسا کرتا رہے، تو یہ بہت مشقت والا کام ہے۔ لہٰذا فقہا نے فرمایا کہ اگر منہ میں کلی کی ہے اور کلی کرنے کے بعد پھر منہ میں تھوڑا بہت پانی داڑھوں کے پیچھے یا زبان کے نیچے وغیرہ کہیں رہ گیا اور تھوک کے ساتھ مل کر اندر اتر گیا، تو اس سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ تھوک کا مسئلہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی نے حالت روزہ میں جان بوجھ کر اپنا تھوک نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں جاتا، لیکن کیا یہ فعل کراہت کا باعث ہے، مکروہ ہے کہ نہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں یا ابھی تھوڑی دیر بعد ہم کلام کریں گے۔ اگر روزے کے مکروہات کے بیان کا موقع ملا تو یہ کہ کراہت ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، لہذا اپنا تھوک چاہے کتنی ہی مقدار میں انسان نگل لے اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ روزے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، لہذا اگر کسی نے مثال کے طور پہ سحری میں اس کی آنکھ کھلی اور یہ دیکھا کہ اسے احتلام ہو چکا ہے اور روزے میں بند ہونے میں وقت بہت قلیل ہے، یا تو سحری کر لے یا غسل کر لے، تو اس کے لیے شرعاً اجازت ہوتی ہے کہ وہ غسل کے پہلے 2 فرض مکمل کر لے، یعنی غرغرہ کلی سمیت غرغرہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ 2 کام کر لے، کیونکہ یہ سحری بند ہونے کے بعد نہیں کر سکیں گے، روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اور آرام سے وہ سحری کرے، سحری کرنے کے بعد پھر جب فجر کا وقت ہو جائے تو غسل وغیرہ کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان حالت ناپاکی میں ہے تو اس کے لیے روزہ شروع کرنا اسی طرح فرض ہے جیسے پاکی کی حالت میں ہے، اور یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا۔ اور اسی میں ضمناً بیان کر چکے ہیں کہ اگر دوپہر میں احتلام ہوتا ہے تو اس میں روزہ نہیں جایا کرے گا۔ ایک مسئلہ قے کے بارے میں ہم نے اوپر بیان کر دیا کہ اگر 3 کنڈیشنز نہ ہوں، 3 شرائط نہ ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو روزہ نہیں جائے گا۔ مثلا روزہ یاد ہی نہیں تھا اور قے کر دی، یا خود جان بوجھ کے کر لی، روزہ نہیں گیا، یا جان بوجھ کر نہیں ہوئی، خود بخود قے آ گئی، چاہے وہ بالٹی بھر کر آئے، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں جائے گا۔ یا جان بوجھ کر قے کی لیکن منہ بھر سے کم آئی، یعنی اس کو روک سکتے ہیں تکلف کے ساتھ، بھی چاہے روک لیں، اتنے پریشر سے نہیں آئی، تھوڑی بہت آئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں جایا کرتا، ہمارا روزہ قائم رہے گا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں ویسلین اور مزید کولڈ کریمز وغیرہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں، یا بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں نہیں، عورتیں مہندی لگا سکتی ہیں، ناخن کاٹ سکتی ہیں کہ نہیں، تو یہ تمام کام جائز ہیں۔ وہ 3 اصول اپنے آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے کہ ایک تو جان بوجھ کر جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی چیز کو داخل بدن کرنا جبکہ روزہ یاد ہو، دوسرا زوجہ سے قربت، اور تیسرا قے کے مسائل۔ اب چونکہ ویسلین اوپر لگائی، یا مطلب تیل سر پہ لگا رہے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہیں، بال کاٹ رہے ہیں، یا حجامت وغیرہ بنوا رہے ہیں، یا خط وغیرہ بنوا رہے ہیں، ان چیزوں میں چونکہ وہ تینوں امور نہیں پائے جاتے، لہٰذا یہ تمام کے تمام سے روزہ نہیں جائے گا۔ اسی سے بھی معلوم ہو گیا کہ جیسے کہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ منہ میں خون نکلا اور وہ حلق تک نہیں پہنچا تو اس سے روزہ نہیں جاتا، تو اس پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے، چاہے کتنی ہی مقدار میں کیوں نہ نکل جائے، خون کے نکلنے سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر حالت روزہ میں کوئی بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے، اس کو اگر انجیکٹ کریں گے خون کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ قائم رہے گا۔ اب انشاءاللہ ہم روزے کے مکروہات کے بارے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن حالت روزہ میں ان امور کا ارتکاب روزے کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ چیزیں جو روزے کی نورانیت، اس کی برکات میں کمی کا سبب بنتی ہیں، انہیں روزے کے مکروہات کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک تو حدیث پاک یاد رکھیں کہ بخاری شریف کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔
اس قول کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ جو بھوکا پیاسا مطلب جو بری بات کو چھوڑ دے گا، بری بات پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے روزے کی اللہ کو حاجت ہے، یہ مراد کہنے کے نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کے بندے کامل روزہ اس کی بارگاہ میں بھیجیں۔ اگر کوئی شخص کامل نہیں بھیجتا، بری بات کرتا رہتا ہے، تو ایسے روزے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس طرح نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب بھی فقہاء نے شارحین نے یہ بیان فرمایا کہ انسان حالت روزہ میں کچھ ایسے کام کر لیتا ہے کہ روزے کی برکات، اس کا ثواب، اس کی نورانیت زائل ہو جاتی ہیں، اور صرف وہ کھانے پینے کی مشقت اس کو حاصل ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں رہتی۔ اسی طرح حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے سے باز رہے، بلکہ روزہ تو اس کا نام ہے کہ انسان بےہودہ چیزوں کو، لغو چیزوں کو، بیکار کاموں کو بھی چھوڑ دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انسان روزے کو کامل طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتا ہے تو اسے ان تمام امور کو جاننا ہوگا کہ جس کی وجہ سے روزے کی نورانیت زائل ہو جاتی ہے، اور جاننے کے بعد پھر انہیں اپنے سے دور کرنے اور ان سے دوران روزہ بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اب میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ جس سے اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ عام دنوں میں بھی گناہ ہوتا ہے اور حالت روزہ میں مزید گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ غیبت ہے، چغلی ہے، الزام تراشی ہے، بہتان لگانا ہے، اسی طریقے سے نماز قضا کرنا یا گالیاں بکنا، فحش باتیں کرنا، فحش مناظر دیکھنا، یہ تمام امور چونکہ عام دنوں میں بھی گناہ ہیں، حالت روزہ میں مزید گناہ ہیں، تو اس سے روزے کی برکات زائل ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلا کسی عذر کے کوئی شے چکھنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان پہ کسی شے کو لے کر پھینک دینا، لہذا اگر کسی نے چکھنے کا مطلب یہ سمجھا کہ تھوڑا بہت معدے میں اتار لینا تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کسی چیز کو چکھنے کی اجازت مرحمت فرماتی ہے، لیکن عذر کی بنا پر۔ عذر یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا شوہر بہت سخت ظالم ہے، وہ جانتی ہے اگر نمک یا مرچ تیز ہو گئی تو شوہر شدید مارے گا، پیٹے گا، ظلم کرے گا۔ اس صورت میں اس خاتون کے لیے اجازت ہے کہ حالت روزہ میں بھی تھوڑا بہت سالن زبان پہ رکھ کر اس کے ذائقے کو محسوس کر لے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا چکھنے کا مطلب اندر اتارنا نہیں ہے۔ اگر ان خاتون نے بھی تھوڑا بہت نمک چاٹا، سالن چاٹا اور اس کو اندر اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف زبان سے چکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ کہ جیسے آپ بازار میں گئے کوئی چیز خریدنے، پھل فروٹ وغیرہ، اور بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر چکھیں تو کرواہٹ وغیرہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر یہاں پر بھی چکھنا عذر ہے کہ اپنی زبان پر تھوڑا بہت اس کو مل کر دیکھ لیں، لیکن اندر اب بھی نہیں اتاریں گے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے بعض بہنوں کے بچے بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں اور وہ روٹی وغیرہ کی طرف آ چکے ہوتے ہیں، روٹی وغیرہ کھاتے ہیں، اور اگر انہیں بغیر چبائے لیکن دی جائے تو ذرا دقت ہوگی، تو اس بہن کے لیے بھی اجازت ہوگی کہ وہ غذا کو اپنے دانتوں سے چبا کر اس کو کھلا سکتی ہے، یہ عذر ہے۔ لیکن یہاں پر بھی وہی میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس کو معدے میں اتارنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ اگرچہ آپ کو بتایا کہ اگر عورت کو چھوا یا کوئی اور افعال کیے جس سے مطلب ڈسچارجنگ نہیں ہوئی تو یہ روزے میں جائز ہوتے ہیں، لیکن ان میں کراہت اس وقت آتی ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں گمان ہو، وہ اپنے بارے میں اپنے باطن کو کمزور محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ عورت کے قریب بھی آیا یا اس کو چھوا تو آہستہ وہ پھر مطلب یہ کہ قربت کی طرف بڑھ جائے گا اور اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے گا، تو اس کے لیے تو اب قریب آنا بھی مکروہ ہوگا، اسے بھی پھر روزے کے مکروہات میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے آپ کو بتایا کہ داڑھی وغیرہ میں تیل لگانا، سر میں تیل لگانا، ویسلین یوز کرنا وغیرہ یہ جائز ہیں، لیکن اگر ان میں قصد زینت آ جائے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا خوش شکل بنانا چاہتا ہے اور خوبصورت بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے، اگر زینت کی نیت سے چیزیں استعمال کی، خصوصاً مرد نے، عورت کے تو زینت جائز ہے، تو پھر مرد کے لیے اس کا روزہ ایک کراہت کے ساتھ ہوگا۔
اور اگر مطلب یہ کہ زینت کا ارادہ نہیں ہے بلکہ سر میں تیل ریگولر لگاتا ہے، اب بھی لگا رہا ہے، اور وہ مطلب چہرے پہ ویسلین وغیرہ لگا لی، تو اس میں پھر شرعاً حرج نہیں ہوتا۔ روزے میں مسواک کرنا یہ آپ کو بتایا کہ بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں، ٹوتھ پیسٹ اور منجن کے بارے میں ہم نے کلام کیا تھا کہ چونکہ ان میں ذائقہ ہوتا ہے اور بلا عذر کسی شے کو چکھنا مکروہ ہوتا ہے، لہذا اگر ٹوتھ پیسٹ یا منجن کے ذرات حلق تک پہنچنے نہ بھی دیے گئے تب بھی کم از کم زبان ان کا ذائقہ محسوس کرتی ہے، اور یہ کوئی عذر یہاں پر متحقق نہیں ہے چکھنے کا، لہذا اب یہاں پر ٹوتھ پیسٹ اور منجن استعمال کرنا منع ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی کوئی پبلک ڈیلنگ ہے، وہ گفتگو لازم کرنی ہوگی اس کو، اور اس کو اندیشہ ہے کہ اگر منہ میں تغیر ہوا، بدبو وغیرہ ہوئی تو بدزن کچھ سامنے والا ہو جائے گا اور اس سے بزنس پر یا دیگر کام پر برا اثر مرتب ہوگا، تو اس کے لیے چکھنا اب عذر ہو سکتا ہے۔ اب وہ بہت احتیاط کے ساتھ پیسٹ اور منجن یوز کر لے، کوئی ذرہ حلق میں نہ پہنچنے پائے، تو پھر اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوران وضو جبکہ حالت روزے میں انسان ہے تو کلی وغیرہ میں مبالغہ کرنا منع ہے۔ مبالغے کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ منہ بھر کر کلی کرنا، کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ بہت زیادہ کرے گا تو کوئی حلق میں چیز چلی جائے، اس لیے حالت روزہ میں بہت تھوڑا سا پانی لینا چاہیے اور اسے اچھی طرح منہ میں گھما کر پھینکیں۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا اس طرح کہ یہ شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ شاید یہ اوپر چڑھ گیا ہے، روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے، یہ مکروہ ہوتا ہے، لہذا حالت روزہ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ وضو وغیرہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اپنا تھوک انسان کتنی ہی مقدار میں نگل جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے اس طرح روزہ دار نے کیا کہ وہ جان بوجھ کے اس نے بہت سارا تھوک منہ میں پہلے جمع کرتا رہا اور پھر اس کو نگلا تاکہ مجھے سکون ملے، تھوڑا سا میرا حلق تر ہو جائے کہ پیاس بہت سخت لگ رہی ہے، تو اس سے روزہ اب بھی نہیں جائے گا، لیکن یہ صورت مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ تو یہ پہلے آپ کو بات بتا دی کہ بہت سے ایسے امور کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ضروری نہیں کہ وہ جائز بھی ہوں بلکہ ان میں سے بعض ایسے امور ہوتے ہیں کہ مکروہ ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم نہائے ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی تو پھر اس سے روزہ نہیں جایا کرتا، لیکن اب اس میں کراہت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی روزے کو بوجھ سمجھ کر پھر وہ مطلب یہ کہ نہاتا ہے یا گیلا کپڑا کر کے اپنے اوپر رکھتا ہے، تو اب اس صورت میں مطلب کراہت پیدا ہوگی کہ وہ عبادت کو بوجھ سمجھ رہا ہے، اب کراہت ہے، اور اگر بوجھ نہیں سمجھ رہا ویسے اس کے لیے روزہ گزارنا ذرا سا مشکل ہو رہا ہے، دل میں کوئی اعتراض نہیں ہے، روزے کو برا نہیں سمجھ رہا، اب اگر وہ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ روزے میں ہر ایسا کام کرنا جس سے کمزوری بہت ہی زیادہ غالب ہو جائے وہ بھی مکروہ ہوتا ہے، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی سخت کام کرتا ہے اور اسے ڈیوٹی سے ذرا مطلب ریلیف مل سکتا ہے، مالک اس کو اجازت دے گا تو پھر وہ کام تھوڑا کرے رمضان میں، تاکہ اس کام کی وجہ سے روزے کا ضعف بہت زیادہ محسوس نہ ہو، کیونکہ جب زیادہ ضعف محسوس ہوتا ہے تو معاذ اللہ پھر نفس میں روزے سے متعلق ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے اور یہ شریعت کو محبوب نہیں ہے۔ اس سے ہمارے وہ مطلب نوجوان بھی درس حاصل کریں کہ جو رمضان میں کرکٹ وغیرہ بہت زیادہ کثرت سے کھیلتے ہیں تاکہ روزہ آرام سے کٹ جائے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کے اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات انہیں روزے کو برا بھلا کہتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ لہذا ہر ایسا کام کہ جس سے انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور مطلب روزہ بوجھ محسوس ہو وہ کرنا ناجائز ہوتا ہے، لہذا اب اس طریقے سے روزہ میں کوئی سخت کام نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر کوئی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی روزہ اگر ہم رکھیں تو اتنی کمزوری غالب ہو جاتی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ہم روزہ چھوڑ دیں؟ تو نہیں، یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو بہت زیادہ ضعف پیدا ہو جائے گا اور اتنا ضعف ہوگا کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو فقہا نے یہی فرمایا کہ اس کو چاہیے روزہ رکھے اور بیٹھ کے نماز پڑھے۔ لہٰذا اگر کسی نے مطلب اس وجہ سے کہ روزے میں اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے روزہ چھوڑا تو یہ مطلب گناہ گار ہوگا، اور اگر وہ روزہ مثلاً رکھتا ہے اور پھر ضعف شدید غالب ہو گیا اور بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا، کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، تو اس کھڑے ہو کر پڑھنے کی وجہ سے تکلیف پیدا ہوئی اور تکلیف سے پھر انسان کا ذہن روزے سے متنفر ہوا، تو اب ایسے کھڑے ہو کر پڑھنا مکروہ ہوگا۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر آرام سے نماز ادا کرے۔
اشاروں کے ساتھ پڑھ لے اس کی بھی اجازت ہے، یا بیٹھ کے رکوع سجود وغیرہ کرے جیسے عموماً نوافل میں کیا جاتا ہے تو یہ اجازت ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ اگر کسی نے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرایا اور اتنا خون نہ نکلا کہ جس سے ضعف غالب ہو تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں، اتنا زیادہ خون اگر بدن سے نکالا کہ اس سے انسان کو بوجھ محسوس ہوا اور کمزوری اس کے اوپر غالب آئی تو پھر یہ مکروہ صورت ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ حالت روزہ میں کسی کو خون دینا، تو یہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ روزے میں خون چاہے کتنی ہی مقدار میں نکل جائے، اگر حلق میں نہیں پہنچا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بلا کراہت جائز ہے۔ چنانچہ کسی نے اگر خون دیا اور اسے ضعف اور کمزوری محسوس ہوئی اور حالت روزہ میں خون دیا تھا تو اب اس کو روزہ مکروہ ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ حالت روزہ میں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بلا عذر اپنا خون وغیرہ باہر نہ نکالیں۔ تو یہ روزے کے مکروہات تھے، ان تمام چیزوں پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور ایک مرتبہ پھر میں خلاصہ کلام آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، اس کو بار بار ذہن میں لے کر آئیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، اگر یہ 3 امور نہ ہو تو روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں، روزہ نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بلا کراہت جائز ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ روزہ نہ ٹوٹے لیکن اس میں کراہت پیدا ہو جائے، اور وہ 3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ ایک، جان بوجھ کر قصدن جبکہ روزہ یعنی یاد ہو کچھ کھانا پینا یا کوئی جسم کے سوراخوں کے ذریعے دوا وغیرہ کو اپنے بدن میں داخل کر لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، اگر قربت وغیرہ کی وجہ سے یا اس سے متعلق ایسے افعال کہ جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے ایسے افعال کیے تو اس سے، اور تیسرا قے کے ذریعے روزہ ٹوٹتا ہے، باقی کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ کے اطراف میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ رمضان کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں غور شروع کریں۔ مثال کے طور پہ جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں استعمال کر رہے ہیں، یا آپ کے اطراف میں گھر میں لوگ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ان میں کو ایک ایک کو تصور میں لے کر آئیں اور اس پوری تفصیل کی روشنی میں اس کو دیکھیں۔ مثال کے طور پہ اوپر سے چلیں، سر میں تیل لگانا، اب غور کریں، آپ کو فوراً جواب ملے گا کہ چونکہ قصدن جسم کے سوراخوں کے ذریعے کوئی شے اندر نہیں جا رہی، یہ قربت بھی نہیں ہے، یہ قیب کیسے بھی اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، تو روزہ نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جسم پر ویسلین وغیرہ ملنا، شیو کرنا، خدا نخواستہ ویسے تو بچنا ہی چاہیے، لیکن کوئی شیو کر رہا ہے، خط بنوا رہا ہے، حجامت بنوا رہے ہیں، یا اچھا لباس پہن رہے ہیں، یا عورتیں مہندی لگاتی ہیں، ناخن وغیرہ کٹواتے ہیں، تو ان 3 اصول کی روشنی میں آپ ہزارہا مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کے مکروہات آپ اور دیکھ لیں، ان میں بھی خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ اگر روزے کو بوجھ سمجھ کر کوئی جائز کام کر رہے ہیں تو وہ تمام کام مکروہ ہوں گے۔ اسی طرح گناہ کا ارتکاب انسان جان بوجھ کر کرے تو روزہ اس سے مکروہ ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر انسان ایسا کوئی کام کرے جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو اور بلا عذر وہ کام کرے گا تو اس سے بھی روزے میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایسے اصول ہیں کہ انشاءاللہ اگر عوام الناس ان اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے اطراف میں ہونے والے معاملات کو ان تفصیل کی روشنی میں بار بار دیکھتے رہیں اور بار بار ان کے بارے میں غور و تفکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ رمضان میں پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اور کسی بھی قسم کے وسوسے نہیں آئیں گے۔ اس لیے اب رمضان کی آمد سے پہلے آپ کو یہ پریکٹیکل کرنا ہے، باقاعدہ ایک ایک چیز کے بارے میں غور و تفکر کریں اس تفصیل کی روشنی میں، اور ہو سکے تو ان کو لکھتے جائیں، یا آپ گھر کے 2 افراد ان چیزوں کو جاننے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے کراس کوسچن کریں، اچھا یوں ہو تو بتائیں کیا ہوگا، یوں تو کیا ہوگا، جس کا حل معلوم نہ چلے ایک دفعہ پھر یہ CD وغیرہ آپ دیکھیں اور ان تفصیل کو ذہن میں لا کے دوبارہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بچے گا جس کو آپ خود بخود گھر بیٹھے حل نہ کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائی۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا، اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ